اور خان صاحب وہ آدمی ہے، وہ مرد مجاہد ہے، وہ قوم کا سپاہی ہے جو حقیقی آزادی کی وہ اپنی جان تو دے گا، یہ اس کو الٹا لٹکا دیں، اس کو پھانسی دے دیں، لیکن اس نے اپنے مقصد کی حقیقی آزادی پہ وہ قربان ہو جائے گا، یہ میرا ایمان ہے، قربان ہو جائے گا، لیکن اس نے اس جو ظالم لوگ ان کے سامنے جھکے گا نہیں، اس قوم کی خاطر مر جائے گا۔ لیکن مجھے افسوس اپنی قوم پہ، پنجاب کی قوم سے، کہ آپ نکلیں، آپ کو نکلنا چاہیے۔ میں بہت مضبوط صاحب کا بندہ تھا، میں بھی اندر سے ٹوٹ گیا ہوں کہ انصاف، ادھر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف نہیں ہے ادھر۔ ان عدالتوں میں اگر انصاف ہوتا تو کسی کے ساتھ، میں ایک اور بھی میسج دینا چاہتا ہوں پی ڈی ایم نواز شریف تم بھی سن لو، خان صاحب کی طرح ہم بھی بہت خوش ہوتے تھے، خان صاحب بھی بہت خوش ہوتا تھا اسی عدالتوں میں آ کے، اسی طرح ہمیں بھی ریلیف ملتے تھے، اور جب ہمارا رسہ کھینچا گیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہونا ہے، یہ دیکھ لو، آپ کے ساتھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نظام نیچے ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور میں عدلیہ کو بھی یہ کہہ دیتا ہوں، عدلیہ ساری کی ساری ہماری جو عدلیہ یہ ہماری فنڈامنٹل رائٹ کی محافظ ہے، اس نے ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور ایک عدالت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ قاضی کا معیار میں بتاتا ہوں، جن عدلیہ کے جو ہمارے ہیں نا جسٹس جو انصاف کرتے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ان میں وہ جسٹس بھی تھا عبد الرشید، جو جاتے ہوئے اپنے پین کی سیاہی چھوڑ کے دے گیا تھا کہ یہ قوم کی امانت ہے، اور ان جسٹس کو آج بھی نام زندہ ہے۔ آج اس میں وہ جسٹس بھی آئے جن کی قبروں پہ لوگ جوتے جا کے رکھ کے آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام اوپر ہے، ہم نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، ادھر سے ہمارا نہ دولت کام آنی ہے نہ کسی کا حکم کام آنا ہے، آگے حکم اللہ تعالیٰ کے چلنا ہے۔ اور جو عدلیہ ہے نا قاضی کا ہے، قاضی وہ چیز ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے تو ایک ان کے پاس کیس آیا، جرگہ آیا، انہوں نے کسی نے چوری کر لی، جس لڑکی نے چوری کی اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے غالباً، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا، تو انہوں نے وہ فیصلہ سنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تو بعض لوگوں نے وہاں پہ کہا کہ آپ ہاتھ کاٹنے کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی جگہ پر میری اپنی حقیقی بیٹی بھی ہوتی تو پھر یہ چوری کا میں وہی فیصلہ دیتا جو اس فاطمہ کے دیا، میں یہ کہتا کہ فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ ہوتا ہے قاضی کا۔ قاضی صاحبان، آپ کان کھول کے سن لیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب سے پہلے آپ نے ادھر جانا ہے، ادھر حساب بھی دینا ہے، ادھر آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، نہ کسی کا حکم آئے گا، نہ کسی کو یہ آپ کی دولت کام آئے گی، نہ ادھر کی شہرت کام آئے گی، ہم سب نے مرنا ہے، ہم زندگی گزار چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بتا، جو سب کی آپ کی عمر ہے، جتنے جسٹس صاحبان ہیں، آپ کی عمر 60 سال سے اباو ہے، 60 سال سے اباو ہے۔ جب 60 سال کی عمر میں بندہ جاتا ہے تو بندہ ایک بچے کی مانند ہو جاتا ہے، جیسے بچے کا لڑکپن 10 5 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ جب بندہ 80 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو بندہ ایک اس بچے کی عمر کا ہو جاتا ہے جس کی عمر 2 سال ہوتی ہے۔ جب بندہ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو بندہ اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو ایک بچہ 1 ہفتے کا ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے اپنے والدین کا، اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو بڑھاپا بہت بری چیز ہے، اگر زندگی میں ملی تو انسان کو سزا ملتی ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا را عدالتوں کا معیار بلند کریں۔ دوسری دنیا جو ہمیں دیکھ رہی ہے عدالتوں میں، یہ انصاف جو ہوتا ہوا کسی کو نظر نہیں آ رہا، بلکہ انتقام ہوتا ہوا لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ میرے زبان سے جو اگر لفظ اس سے تعلق نکلے بھی ہیں تو یہ جذبات میں نکلے، اپنے پاکستان کی خاطر نکلے ہیں۔ پاکستان ہمارا ہے، عدلیہ ہماری ہے، پاک فوج بھی ہماری ہے۔ ہم اگر سکون کے ساتھ رات کو سوتے ہیں نا تو بارڈر پہ ہمارے پائی ہیں، ہمارے جوان ہیں، وہ وہاں پہ شہید ہوتے ہیں۔ رات کو آپ نے سنا ساری رات بارڈر پہ جنگ رہی ہے انڈیا کے ساتھ، تو ہم اگر سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، تو وہ بھی ہمارے پائی ہیں، بقایا ادارے بھی ہمارے پائی ہیں۔ تو خدا را اپنے ادارے کے اپنے ادارے کی عزت بنائیں تاکہ دنیا اور سارے عزت کریں ہماری۔ اگر میرے سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہے ان جذبات میں، اس کی میں جس کی بھی دل آزاری سے ہوئی میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عدلیہ زندہ باد۔